حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسین شہید ہو کر بھی آج بھی زندہ ہے، مقام شہادت پہ ہے، شہادت لینا چاہتا ہے. حسین نعوذ باللہ یہ نہیں کہ کوئی ناسمجھ تھے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ راستہ انتخاب کیا ہے کہ میں نے ظلم کا راستہ روکنا ہے، میں نے جبر کو روکنا ہے، میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، میں نے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے. اس کے لیے چاہے بچے کٹیں، جان کٹے، یہ تو رب کی ہے، ہم نے دینی ہے. اسی نے کہا تھا کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہونا. اس لیے یزید اور اس کے کارناموں سے میں متفق نہیں، اس لیے شروع سے نہ مانا ہے نہ ماننے کو تیار ہوں. اہل سنت والجماعت کا 14 صدیوں سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین حق پر تھے، یزید غلطی پر تھا. یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ قول نہیں کہ یزید کافر ہے، لیکن یہ قول ضرور ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے. آج بعض بے وقوف لوگ جن کو کچھ عربی عبارت پڑھنی آ گئی ہے وہ یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ امیر المومنین امام برحق اور حضرت حسین کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ارے حسین تو صحابی ہے، یزید کو جتنا بھی اٹھو وہ صحابی تو نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے نیک لوگ بھی مل جائیں، ادنا صحابی کے پاؤں کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جوتی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور یہ حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ تو کنفرم جنت میں جائیں گے. یزید کی گارنٹی کہاں سے آپ لے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں 14 صدیوں میں آل حق نے یزید کو اچھا نہیں کہا. اگر یزید کا قصور نہیں ہے پھر لال مسجد کے مسئلے میں مشرف بھی بے قصور ہے. گولی اس نے نہیں ماری، تلوار اس نے نہیں چلائی، بم اس نے نہیں چلایا، لیکن پیچھے آرڈر ہوتا ہے. افراد کرندے اس کے تھے، آپ کہتے ہیں بہت غلط ہو گیا ہے تو میاں پھر اس کو بھی بے گناہ کہہ دو، آپ کہہ دیں یہ صحیح کیا اس نے. اور ادھر تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہیں اور وہاں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن نبی کا نواسہ تو نبی کے ساتھ ہوگا اور ہم رسول کے در پہ کھڑے ہیں شفاعت کے لیے. تو کیا آپ یزید کے ساتھ پہنچیں گے اور وہاں تو حساب دینا پڑے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے، اگر یزید واقعی بے قصور ہے، وہ تخت کا والی ہے، جنہوں نے مارا ہے، کیا ان کو عہدے سے معزول کیا ہے؟ ان کو سزا دی ہے؟ ان پہ FIR کاٹی ہے؟ ان کو جیل میں ڈالا ہے؟ ان کو قصاص میں قتل کیا ہے؟ کسی ایک کو بھی نہیں کیا ہے. تو یزید کیسے بے قصور ہو سکتا ہے؟ یہ میں مانتا ہوں اس نے ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا کہ حسین کو قتل کرو، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ جنہوں نے مارا ہے یزید نے خود ان کو لگایا تھا. پہلے جو گورنر تھے وہ نرم دل تھے، کہا تم حالات کنٹرول نہیں کر سکتے، مجھے کنٹرول کرنے چاہیے حالات. عبید اللہ بن زیاد کو اس نے لگایا ہے اور یہ شمر وغیرہ سارے اس کے لوگ تھے. اور جب انہوں نے مارا ہے تو یزید رویا ضرور ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. رونا کیوں ہے کہ لعنت قیامت تک گلے پڑ گئی ہے، یہ کون سا کام میں نے کر لیا ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت یوسف کے بھائیوں نے کروائی ڈالی ہے اور رات کو آ کے روئے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے ٹائم روتے ہوئے آئے کہ یوسف کو بیڑیا کھا گیا ہے. اب اس وقت یہ پوزیشن، ایک طرف اس بیچارے کو کنویں میں پھینکا، پلاننگ کی ہے، اور ادھر آ کر اجتماعی طور پر ماتم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ہائے ابو جان بڑا دکھ لگا ہے. یہ ڈرامہ شروع سے ابلیسی قوتیں کرتی آ رہی ہیں. مارا بھی خود ہے، مروایا بھی خود ہے، روتے بھی خود ہیں، پیٹتے بھی خود ہیں. یزید کے دربار میں اجتماعی طور پر یہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی قصور ہے، لیکن رب جانتا ہے. اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضرت حسین امام برحق ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین جس راستے پر چلے وہ بالکل عظیمت کا اور صحیح راستہ تھا، اور ہم حسینی ہیں. لیکن حسینی کیسے؟ حسینی عمل سے بننا ہے. حضرت حسین نے داڑھی رکھی ہے، کوئی داڑھی منڈا کر حسینی نہیں بن سکتا. حسین قرآن کے حافظ تھے، نماز کے پابند تھے، کربلا میں بھی آخری نماز پڑھی ہے.
کی حالت میں انہوں نے جان افرین کو دی ہے، تو جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو باشرہ ہے وہ حسینی ہے۔ حسین دین کے لیے اٹھا ہے، جو دین کا درد رکھتا ہے وہ حسینی ہے۔ حسین انقلاب کے لیے اٹھا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حسینی سوچ کو اپنانے والے حسین کے وارث ہیں، حسین کے مشن سے بھاگنے والے حسینی نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین نے، حضرت حسن نے امیر معاویہ صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بتایا ہے یہ حسینیت ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم اس تنازع کو ختم کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ کو امیر المومنین مانتے ہیں، اور اگر معاویہ میں ظلم نظر آتا یہ دونوں بھائی کبھی بیعت نہ ہوتے۔ یزید کے ہاں ظلم تھا، اس کو مانا نہیں ہے، اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور 19.5 سال تک وہ خلیفہ رہے، اور یہ ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کے مشوروں میں شریک رہے، ان کے درباروں میں جاتے رہے۔ تو حسینیت کیا ہے؟ یزید کے مقابلہ ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ امیر معاویہ کو تسلیم کرنا ہے۔ آج حضرت معاویہ کو بھی کوئی گالیاں دے رہا ہو اور کہے میں حسینی ہوں، کیسے حسینی ہیں آپ؟ حضرت عثمان غنی کو جب 40 دن پانی بند ہوا، آپ پڑھیے ان کے دروازے پر مولا کائنات حضرت علی کے حکم سے ان کے 2 بیٹے حسن و حسین کھڑے ہیں کہ دروازے سے کوئی بدماش داخل ہو کر امیر المومنین پہ حملہ نہ کرے۔ تو صحابہ کی چوکیداری کرنا یہ حسینیت ہے، صحابہ کا پہرا دینا یہ حسینیت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا یہ حسینیت ہے، صحابہ کو تسلیم کرنا یہ حسینیت ہے۔ آج صحابہ کے خلاف بولنا یہ حسینیت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غداری ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، صرف رونے سے حقیقت نہیں کھلے گی۔ اس لیے اگلی بات بھی کرتا ہوں، 72 شہدائے کربلا ہیں، ذرا لسٹ پڑھ لیجئے۔ آپ کہیں ذرا نام تو سنا دیجئے، ریڈیو سنائے، ٹی وی سنائے، اخبار سنائے، اور چاہے ہماری کتابوں سے یا ان کی کتابوں سے نکال لیجئے، 72 شہداء ہیں، ان کے نام پڑھیے۔ اس میں ایک شہید ابو بکر بھی ہے، ایک عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ ابو بکر حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اگر علی اور ابو بکر کی لڑائی ہوتی تو حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھتے، اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھتے؟ اور یہ حسین کے بھائی کربلا میں کٹے ہیں، اگر ان کو آپ نکال دیں 72 پورے ہو ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، صرف حسین کا رونا ہے، قاسم کا رونا ہے، علی اکبر کا رونا ہے، علی اصغر کا رونا ہے، اور چند بچوں اور بڑوں کا رونا ہے۔ باقی جتنے شہید ہوئے ان کا تذکرہ ہی کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو میں کیسے کہوں یہ ہمدردی ہے؟ یہ ہمدردی نہیں، یہ دراصل ایک چال ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں 2 گروہ بنے ہیں، ایک تو حسین کی آڑ لے کر اصحاب رسول پہ آ گیا کہ ان کی غلطیاں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور ایک گروہ ڈائریکٹ یزید کے حق میں جا کر حضرت حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ وہ امام برحق ہے، اور نعوذ باللہ یزید کے مقابلے میں آئے تو باغی بنے، تو باغی کی سزا تو قتل ہے۔ ارے میاں، بغاوت کی تعریف پہلے پڑھو، بغاوت کہتے کسے ہیں؟ آپ کو تو اتنا بھی پتا نہیں آپ نے کس طرح امام برحق کو باغی کہہ دیا۔ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ ہیں، اور قیامت میں بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہی ایمان، جذبہ، جرأت، بہادری اور شہادت کی تمنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔